اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر، بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، ناروے، آسٹریلیا اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن صبح پاکستان دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام اور حاضرین صبح پاکستان، پھیلتی ہوئی روشنی اور لپکتے ہوئے اجالے ایک اور نئی صبح کی نوید لے آئے ہیں، جو کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج 9 صفر المظفر منگل کا دن ہے، 1436 ہجری، 2 دسمبر 2014 عیسوی۔ کچھ اہم بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کج کلامی، دین کی ٹھیکیداری، زبان کی لغزش، اپنے آپ کو سب سے الگ سمجھنے کا جنون اور برتری کے احساس کے تبلیغی دورے انسان کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ اعمال چپکے سے یوں تباہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو شعور تک نہیں ہوتا۔ کچھ غلطیاں قابل معافی ہوتی ہیں، کچھ سنگین گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اضافی ہوتی ہیں اور کچھ جہنم میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک شرک ناقابل معافی ہے تا وقت یہ کہ انسان موت سے پہلے پلٹ آئے اور وحدانیت کے نور میں ضم ہو کر فنا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صرف شرک ناقابل معافی ہے، اپنی ذات عالی شان کو تو انہوں نے ہمیشہ انکساری اور عاجزی کے درگزری لبادے سے ڈھانپ کر رکھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کے پیارے، اس کے محبوب اور اس کی توجہ کے مرکز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی بھی گستاخی ناقابل معافی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی بڑا ہے، تو جو قانون میرا رب بنا دے اسے سب مل کر بھی بدل نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اگر پیارا بھی کہے کہ اے میرے رب میں نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف فرما دیجئے، تو رب یوں پکارے گا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ اگر ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں تب بھی آپ کا رب انہیں معاف نہیں کرے گا۔ بڑے نازک معاملات ہیں، بہت دشوار گزار راستے ہیں، بڑی حساس گلیاں ہیں۔ یہاں کسی کے ایمان کا درخت نہیں، بس صرف چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی عبادت کی کلیاں ہیں، جنہیں ریاکاری، تکبر اور خود ساختہ تقوی کی آندھیوں سے محفوظ رکھنا ہی عبادت ہے۔ جیسے ہیں بھائی ویسے ہی رہیے ہماری طرح، ہم ہنستے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں اور دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ عالم وہ نہیں جو اپنے آپ کو عالم کہے، عالم تو وہ ہے جسے عالم عالم کہے، اس لیے کہ ہم متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، گناہگار ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں، کیونکہ ہم گناہوں سے آلودہ لتھڑے بھکاریوں کی طرح کائنات کے بادشاہ سے ہر وقت اس کے فضل کی بھیک طلب کرتے رہتے ہیں۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور تقوی کی لذتوں سے خالی نمازوں پر کبھی غرور کیا اور نہ ہی اپنی غلطیوں کا کبھی دفاع کیا۔ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں جہاں زبان کی لغزش نے ایمان کا گریبان پکڑ لیا تھا، مگر شکر اس رب کا
کہ اس گوشت کے ٹکڑے نے، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اس نے کبھی نور کے ٹکڑے کی حدود شان عرفہ و اعلیٰ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کی، ورنہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اور پھر جن کے عشق میں برسوں سے مبتلا ہوں، انہوں نے ہڈی کے بغیر اس لٹکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کا طریقہ اور قرینہ سکھلا دیا، تاکہ عاشق کبھی بدنام نہ ہو اور با ادب اور بے ادب کے درمیان فرق ہمیشہ قائم رہے۔ ہمیں یزید پلید سے کیوں نفرت ہے؟ ابن زیاد مردود کا نام آتے ہی مٹھیاں خود بخود کیوں بھیج جاتی ہیں؟ کیا یہ نمازی نہیں تھے؟ کیا یہ مبلغ نہیں تھے؟ ہوں گے صاحب، مگر یہ گستاخ تھے، گستاخ ہیں، بے ادب تھے، بے ادب ہیں، کیونکہ انہوں نے اس گلے کو کاٹا جسے میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جسے سرکار سونگھا کرتے تھے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اور کہتے ہیں کہ ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ اسی طرح جس ہستی کی پاکیزگی اور طہارت کی رب گواہی دے، رب گواہی دے، میں اور آپ نہیں، جس کی پاکیزگی اور طہارت کی رب گواہی دے، 10 آیات نازل فرما دے، سورہ نور جن کی پہچان بن جائے، جبرائیل جن سے چھپتے نہ ہوں، اسرائیل جن سے اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوں، میکائیل جن کا مشورہ سن کر مدینہ منورہ میں برکھا برسانے کے لیے تیار ہوں کہ کب وہ فرمائیں کہ اے اہل مدینہ، قبر رسول کے سامنے روشن دان کھول دو، جب تک بادل تربت حبیب کا دیدار نہیں کریں گے تب تک بارش نہیں ہوگی۔ صحابہ جن کے قصیدے پڑھتے ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور شریعت کے حسین و جمیل چہرے پر جنہوں نے احادیث کا سنگھار کیا ہو، قرآن جمع کر کے حفصہ اور عثمان کو دیا ہو، علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے جنہوں نے یہ فرمایا ہو جی۔ اور جنگ جمل کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کے ہمراہ جنہیں عزت اور وقار کے ساتھ مدینہ پہنچایا ہو، جو نبی کے جلووں کی امین ہوں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جو اپنے شوہر و آقا اور بابا کے پاس ہی گوشہ نشین ہوں، جنہوں نے ہمیں ماں کہنا سکھایا اور انگلی پکڑ کر اسلام بتایا، انہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کسی بھی مسلمان کے لیے صدمے سے کم نہیں، اور شاید معافی ممکن بھی تھا اگر بات وہیں تک رہتی، مگر چھینٹے نبی کے دامن تک پہنچے ہیں، چھینٹے نبی کے دامن تک پہنچے ہیں، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہوا، من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا۔ جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہوا، میرا من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا، کیونکہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقدیس اور تکریم نہ کر سکے، وہ کاہے کا مبلغ، وہ کاہے کا اسلام کا ٹھیکیدار؟ ان کے ٹھیکے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت سنگین گزرگاہیں ہیں جہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہ للوں کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ بڑی خطرناک ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے خادم سے کہا تھا دنیا کی سب سے اچھی چیز پکا کے کھلاؤ اور دنیا کی سب سے خراب چیز، دونوں مرتبہ وہ زبان لایا تھا۔ یہی خراب ہے، یہی اچھی ہے۔ اچھی ہو جائے تو بادشاہ بنا دیں، خراب ہو جائے تو سولی پہ چڑھا دیں۔ یہ زبان ہڈی کے بغیر ہے، گوشت کا لوتھڑا۔ جس چیز میں ہڈی نہیں ہوگی وہ کنٹرول نہیں رہتی۔ ہڈیاں کنٹرول میں رہتی ہیں، سب آپ کی پوری باڈی میں ہڈیاں ہیں تو آپ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ٹانگ کہاں تک اٹھانی ہے ہڈی کو پتہ ہے، اگر سوچی ہڈی نہ ہوتی تو یوں آپ گر جاتے۔ تو زبان گر جاتی ہے، پھسل جاتی ہے۔ اس کو بہت کنٹرول میں رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے 32 دانت اندر ہیں کہ ڈرتی رہے ان سے، لیکن بدبخت ڈرتی نہیں، دانتوں سے بھی نہیں ڈرتی، دانت کے درمیان آ جائے تب بھی نہیں ڈرتی۔ تو یہ بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بات اگر وہیں تک رہتی تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب نبی کا دامن
کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, نو وے. بہت خطرناک گزرگاہ میں داخل ہو گئے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر بولنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کی رہنمائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے, کبھی اپنے آپ کو عالم مت کہیے. میں عالم آن لائن پروگرام کرتا تھا, لوگ کہتے تھے عالم یہ ہے. اور بھائی پروگرام کا نام عالم آن لائن ہے, اس میں عالم آتے ہیں, میں عالم نہیں ہوں. مدتوں اس سائے سے اور اس اعزاز سے پیچھا نہیں چھڑا سکا کہ یہ عالم ہے. بھائی میں عالم نہیں ہوں, مجھے بھی ہنسنے کا حق ہے, ہنسوں گا. آپ ہنسیں, آپ تو ریلیجس پروگرام کرتے ہیں, پروگرام ہی کرتا ہوں نا بھائی. عالم نہیں ہوں, متقی نہیں ہوں, پرہیزگار نہیں ہوں, کوشش کرتا ہوں بن جاؤں ایسا. اللہ تعالیٰ جس دن چاہے گا, وہ تو چاہتا ہے نا, کہتا نہیں ہے, جس دن چاہے گا ویسے ہی ہو جاؤں گا. یہ تو اس کی چاہت پر ہے, جب چاہے گا ویسا ہو جاؤں گا. ابھی تو ہنسنے کھیلنے گانے کے دن ہیں, لیکن جب آپ دعوے کر دیتے ہیں بڑے بڑے تو پھر ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی. طارق عزیز صاحب جب نیلام گھر کرتے تھے, ہم سب کے فیوریٹ ہے, میری تو انسپریشن ہے, تو ان کے نیلام گھر میں ایک موقع ایسا آتا تھا جہاں وہ کہتے تھے اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. کیا ہے؟ اور اب آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. تو سب اب آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں, اب آپ غلطی نہیں کر سکتے. غلطی کی گنجائش اس وقت تھی جب تک کہ آپ سے سوالات کیے جا رہے تھے. اب آپ سب جان چکے ہیں, اور سب جاننے کا مطلب یہ ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبق یاد کر دیا آپ نے, اب تو چھٹی نہیں ملے گی. گناہگار بہت اچھے ہیں بھائی کہ معافی مانگ سکتے ہیں, اور گناہگار ہی تاریخ کے اوراق میں ولی بن جاتے ہیں کیونکہ انہیں معافی مانگنا آتی ہے. متقی لوگ کہاں معافی مانگتے ہیں, وہ تو اپنے تقوی کے اندر ہی اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کو فارغ سمجھتے ہیں. تو یہ فارغ سمجھ نہیں. بس میں اتنا جانتا ہوں, زیادہ بات نہیں کروں گا. میری امی کہا کرتی تھی با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. ادب جس کے اندر نہیں, گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ جس کے اندر نہیں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور پھر اولیاء کرام, تابعین, تبع تابعین, ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ خیال نہ کرے کہ کتنے ادب سے نام لینا ہے. ہم تو اپنے والدین کا نام لیتے ہوئے بھی کانپتے ہیں. ہماری ماں ہے, چہ جائے کہ ہم اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچیں, اور یہ تو ام المومنین ہے, امت کی ماں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال میں تو یہ بات صرف آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے, اور بہت احتیاط سے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں ریکویسٹ کرتا رہا ہوں ہمیشہ کہ ریلیجن پر ضرور بات کریں, آپ سب کا ہے, گفتگو کرنی چاہیے, بٹ نالج ہونی چاہیے. If you have knowledge, then you talk, then you speak. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو پلیز خاموش رہیں, اور رسول اللہ کی بات میں اضافہ نہ کریں, کیونکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس نے رسول کی بات میں اضافہ کیا وہ اپنا راستہ جہنم میں تلاش کر لے. جب آپ کوئی حدیث بیان کریں, کوشش کریں کہ آپ یہ کہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہے, کیونکہ ہر ایک کو الفاظ یاد نہیں ہوتے. حدیث میں بہت بہت بھاری جملہ ادا کرنے والا ہوں کیونکہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. حدیث قرآن سے کم ہے لیکن قرآن کا عکس ہے. حدیث قرآن سے کم ہے لیکن قرآن کا عکس ہے. ہم نے قرآن حدیث سے ہی سمجھا ہے. حدیث کو ہلکا مت لو دوست, حدیث پہ بہت غور و خوض کرنے کے بعد اس کے لفظوں, اور کیونکہ یہ رسول کا, وہ قرآن میں ہم اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ کلام اللہ ہے, حدیث میں اس لیے احتیاط کرو کہ رسول اللہ کا کلام ہے. دنیا دو چیزوں پر ہے صاحب, قال اللہ قال رسول اللہ, بس یہاں سب کچھ ختم ہے. آپ سے باتیں کرنی تھیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت, تفسیر, ترجمہ, اس کے بعد آج کی دعا,
قومی ترانہ، اور پھر آج ہمارے ایک بہت ہی اہم گیسٹ آ رہے ہیں. اگر میں نے ابھی بتا دیا تو پھر سارا سرپرائز ختم ہو جائے گا، لیکن بہت اہم گیسٹ ہیں، اتنے اہم گیسٹ کہ اگر پاکستان میں وہ نہ ہوتے تو فن کا دروازہ نہ ہوتا. اتنے بڑے گیسٹ ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صبح پاکستان، صبح پاکستان.